بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کا جو گرامر کا سلیبس فیڈرل بورڈ کی طرف سے انکلوڈیڈ ہے گرامر کے سلیبس میں، اس کا جو پہلا ٹاپک ہے جملے کے اجزائے ترکیبی کی تعریف کرنا، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہے جملے کے اجزائے ترکیبی۔ جملے کے اجزائے ترکیبی جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے جو بات ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ ایک پورا جملہ بولتے ہیں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک جملہ ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند، یعنی کہ جس شخص کی طرف اس کی نسبت کو یا تعلق کو وہ جملہ ظاہر کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے۔ اور جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مسند ہمیشہ اسم نام ہوتا ہے، اور جو یہ یعنی کہ جب بھی جملے میں آئے گا تو یہ ہمیشہ نام آئے گا، جیسے انور دوڑا، فرید عقل مند ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ اور مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، پہلی مثال ہے انور دوڑا، فرید عقل مند ہے۔ پہلے جملے میں مسند علیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انور، کیونکہ وہ اسم ہے، نام ہے، جبکہ مسند جو ہے وہ دوڑا ہے۔ دوڑنا کیا ہے؟ دوڑنا ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ اور دوسرے جملے میں مسند علیہ فرید، یعنی کہ اسم جو ہے، نام جو ہے وہ فرید ہے۔ اور مسند عقل مند یہ بھی اسم ہے۔ جملہ اسمیہ، وہ جملہ جس میں جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے اندر مسند، جس طرح سے ہم نے اوپر پڑھا ہے، اسم جو ہے اور مسند علیہ فعل جو ہے، دونوں کیا ہیں؟ اسم اگر ہوں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جملہ اسمیہ۔ جیسے ہمارا اس میں فرید جو ہے وہ اسم ہے اور عقل مند بھی اسم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا جملہ اسمیہ۔ وہ جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں، مثلاً اسلم شریف ہے۔ اس جملے میں شریف کیا ہے؟ اسم، صفت، مسند، اور اسلم جو ہے وہ مسند علیہ ہے۔ اس طرح سے جملہ اسمیہ کے اجزاء، کہ جملہ اسمیہ کے جو جز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے اسم یا مبتدا، متعلق خبر، خبر، فعل ناقص۔ جیسے احسن دفتر میں موجود ہے، اس جملے میں احسن اسم یا مبتدا ہے اور دفتر میں متعلق خبر ہے۔ موجود خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ جملے کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی، جیسے جملہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہی جملہ ہے، احسن دفتر میں موجود ہے۔ اس میں احسن کیا ہے؟ اسم، اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ دفتر کیا ہے؟ اسم مجرور ہے، میں کے حروف جار، اور متعلق خبر، موجود خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ آگے ہے سادہ جملہ فعلیہ کی ترکیب۔ جملہ فعلیہ خبریہ، وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند علیہ اسم ہو، جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا۔ اب اسلم کیا ہے؟ یہ اسم ہے، نام ہے۔ اس جملے میں لکھا جو ہے وہ مسند فعل ہے، یعنی کہ کام جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، کام کرنا۔ اور اسلم کیا ہے؟ مسند علیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء: فعل، مثلا جو کام ہے، فاعل، مفعول، متعلق فعل، یعنی کہ جس چیز کے متعلق وہ کام ہوا ہے۔ مثلا اسلم نے قلم سے خط لکھا، اس جملے میں لکھا کیا ہے؟ لکھنا جو ہے وہ کام ہے، فعل ہے۔ اسلم جو ہے فاعل ہے، خط مفعول ہے، جس پہ واقعہ ہوا ہے وہ مفعول ہے، اور قلم سے جس چیز سے اس نے وہ کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ متعلق فعل ہے۔ آگے ہے ترکیب نحوی، جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا
اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا کہ اس کے جو جز ہیں اس کو الگ الگ کر کے اور اس کا جو تعلق ہے آپس میں اس کو ہم جو ظاہر کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے ترکیب نحوی۔ جیسے ایک جملہ ہے سمینہ نے تصویر بنائی ہے کی ترکیب نحوی لکھیں۔ سمینہ کیا ہے؟ فاعل، تصویر ہے مفعول جس پہ کام واقع ہوا ہے، نے علامت فاعل کے بنانے اس نے نے کی یا کے کی اس طرح سے بنائی کیا ہے فعل۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا، یعنی کہ فرق کرنا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کون سا ہے اور فعلیہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا ہے کہ دونوں ہی اسم ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جیسے اکبر بہادر ہے، زید بزدل تھا، لڑکے چلاک ہیں۔ ان تینوں جملوں میں جو مسند علیہ اکبر یعنی کہ نام ہے، زید بھی نام ہے اور لڑکے بھی اسم ہیں، اسی طرح مسند بہادر، بزدل اور چلاک بھی کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ اسمیہ جملے کے مندرجہ ذیل 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مسند علیہ، مسند اور فعل ناقص۔ مسند علیہ اسے مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں جیسے ہم نے وہ 3 مثالیں پڑھی ہیں، اکبر، زید اور لڑکے مسند علیہ ہیں۔ مسند اسے خبر بھی کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں اس میں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ زید جو ہے وہ بزدل ہے، اکبر جو ہے وہ بہادر ہے، لڑکے جو ہیں وہ چلاک ہیں، اور بہادر، بزدل اور چلاک کیا ہیں؟ مسند ہیں۔ آگے ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں تھا، ہے اور ہیں، یہ کیا ہے؟ جیسے لڑکے چلاک ہیں اور اکبر جو ہے وہ بہادر ہے، زید جو ہے وہ بزدل تھا۔ اس میں ہے، تھا اور ہیں جو ہے نا ان مثالوں کے اندر وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں فعل ناقص۔ آگے ہے جملہ فعلیہ۔ ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو، جیسے وہ پڑھتا تھا، عائشہ روتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ یہ 3 جملے ہیں۔ ان تینوں میں مسند علیہ وہ یعنی کہ پڑھتا تھا، وہ کون ہے؟ اس کا نام نہیں آیا لیکن وہ آیا، اس کے لیے استعمال ہوا کہ وہ پڑھتا تھا۔ اگلے جملے میں روتی کون ہے؟ عائشہ، عائشہ روتی ہے۔ اور کھانا کھاتا ہوں، کون کھانا کھاتا ہے؟ میں کھانا کھاتا ہوں۔ وہ، عائشہ اور میں اسم ہیں۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ جبکہ مسند پڑھتا کہ وہ جو پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ عائشہ روتی، روتی کیا ہے؟ روتی بھی مسند ہے۔ اور کھاتا کیا ہے؟ یہ بھی مسند ہے۔ افعال ہیں، جبکہ مسند پڑھنا، روٹی اور کھانا افعال ہیں، کام ہیں۔ فعلیہ جملے کے اجزاء درج ذیل ہیں۔ جیسے ہم نے اسمیہ جملے کے پڑھے تھے اسی طرح سے فعلیہ جملے کے بھی اجزاء ہیں۔ جیسے مسند علیہ، اسمیہ جملے کے مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں، جبکہ مسند کو خبر۔ مثالیں دیکھتے ہیں، اس میں یہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ پہلی مثال ہے عادل ذہین تھا، اسلم نالائق ہے، پتھر سخت ہے، لکڑی مضبوط ہے۔ ان مثالوں میں عادل، اسلم، پتھر اور لکڑی مبتدا ہیں، جبکہ ذہین، نالائق، سخت اور مضبوط کیا ہیں؟ مسند یعنی کہ خبر ہیں۔ اس کے متعلق ہمیں خبر ملی ہے۔ اسلم کیا ہے؟ وہ نالائق ہے، نالائق ہونا خبر ہے۔ اس طرح سے جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ذو معنی الفاظ۔ ایسے لفظ جن کے 2 معنی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ذو معنی۔ ذو معنی الفاظ، کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے 2 مفہوم ہوں، مثلا الفاظ اور معنی۔ جیسے تکرار کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں تکرار میں کسی چیز کو رپیٹ کرنا، بار بار کرنا، وہ بھی تکرار میں آتا ہے، اور جھگڑا کرنا بھی تکرار میں آتا ہے۔ لفظ ایک ہے تکرار اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ 2، جھگڑا اور بار بار۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے عرض۔ عرض ہم کہتے ہیں کہ میری عرض ہے یا میری گزارش ہے۔ دوسرا عرض ہم
किसी चीज़ की चौड़ाई, जैसे कपड़े का अर्ज़ कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है। लफ्ज़ एक है अर्ज़, गुजारिश के लिए इस्तेमाल हुआ और चौड़ाई के लिए इस्तेमाल हुआ। आगे है मतला। मतला कहते हैं गज़ल या कसीदे का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। और तलू होने की जगह, जैसे मतला अबर आलूद है, तलू होने की जगह, सूरज के निकलने की जगह, गरूब होने की जगह, उसको भी मतला कहा जाता है। इसी तरह से आब पानी को भी कहते हैं और चमक को भी कहते हैं। कान, जैसे हम कहते हैं पौधे की शाख को भी कान कहते हैं, और जिससे हम सुनते हैं, जो इंसानी जिस्म का हिस्सा कान, इंसानों या जानवरों का उज़ू होता है, उसे भी कान कहा जाता है। जैसे कलम, लिखने का आला, जिससे हम लिखते हैं, कलम। और इस तरह से कलम सफाई को भी कहते हैं। चाह हम कुएं को भी कहते हैं कि चाह से पानी ले आओ, और मादन को भी कहा जाता है। इस तरह से महर मुहब्बत, और महर सूरज। गुज़र का मतलब गुज़रना, और गुज़र औकात को भी गुज़र कहते हैं। जिस तरह से लगन बर्तन को भी कहा जाता है, और लगन से काम करो, लगाओ, और मोहब्बत को भी कहा जाता है। इसी तरह से मद दरिया का चढ़ाव, या मद हसाब का सीगा भी होता है। गुलिस्तान हम बाग को भी कहते हैं, और शेख सादी की किताब का नाम भी गुलिस्तान है। जिस तरह से अर्ज़ चौड़ाई और इल्तमास। आहंग अरादा को भी कहा जाता है, और आहंग आवाज़। इस तरह से ताल तालाब और ताल वज़न के लिए भी इस्तेमाल होता है। बार बोझ, और बार को बारी, या कितनी बार, या कितनी दफ़ा, या उसकी बारी, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बोझ के लिए भी और दफ़ा और बारी के लिए भी। बोली ज़ुबान, यानी कि किसी की बोली, या जिस तरह से ज़ुबान होती है, और दूसरा बोली होता है नीलामी करना। बरी पाक खुश्की। इसी तरह से बोना, छोटे कद वाला जो होता है उसको भी हम बोना कहते हैं, और किसी चीज़ को लगाना, ज़मीन में उगाना, बोना लगाना, उसको भी बोना कहा जाता है। रकम रुपया पैसा, उसको भी रकम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रकम कर दिया, लिख दिया, लिखना को भी रकम कहा जाता है। शरह तशरी, और शरह कानून को भी कहा जाता है। शिमला मुकाम, जिस तरह से एक मुकाम का नाम है शिमला, जो कि इंडिया में मौजूद है, उसको यानी कि बहुत एक मरी की तरह एक ठंडा इलाका है शिमला, और शिमला पगड़ी को भी कहते हैं। आलम फाजल, और आलम दुनिया को भी कहते हैं, दुनिया को भी आलम हम कहते हैं। इसी तरह से मोर कहते हैं ताउस को, और चूंटी को भी कहते हैं। मिसाल मिसल, और की तरह, उसकी तरह, किसी की मिसाल के वो शेर की तरह, ये भी एक मिसाल हुई। तरह और मिसल दोनों मिसाल में आता है। इसी तरह से मेल मिलाप या मैल गंदगी, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पढ़ने में थोड़ा सा इसका ज़ेर ज़बर का फ़र्क आता है। इसी तरह से मुस्लिम यानी कि मुसलमान, और पक्का के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मलका, किसी को हम कहते हैं कि मलका हासिल है, मुहारत हासिल है, और मलका बेगम को भी कहते हैं। नफ्स ख्वाहिश और सांस को कहा जाता है। इस तरह से हार, एक तो होता है हार मानना यानी कि शिकस्त खाना, और हार गले में डालने वाली जो माला होती है उसको भी हार कहते हैं। वेद हकीम को भी कहा जाता है, और वेद किताब का नाम भी है। अजल मौत को भी कहते हैं, और अजल बुजुर्ग को भी कहते हैं। ये टॉपिक हमारा इधर ही कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक हम इल्मे बयां, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है।